السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جو ہم اس میں سے اچھی باتیں سیکھ سکیں انشاءاللہ، آمین۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، آیت نمبر 82 تک ہم کر چکے ہیں اپنی پچھلی کلاس میں، اور مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل جو تھے اپنے غلط عقائد خود سے گھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ابھی پچھلی 1-2 آیتوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ مطلب کہتے تھے کہ چند دن ہمیں آگ صرف چھوئے گی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں اور اللہ جو ہے وہ ہم کامیابی ہوں گے آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ان سے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں ہی بھیجے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی اصل میں جو ان کی برائیاں ہیں انہوں نے اتنا گھیر لیا ہے ان کو کہ ان کو مطلب وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی فاولائک اصحاب النار، تو یہی لوگ یعنی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی پچھلی کلاس میں جیسے بات ہوئی تھی کہ ایک تو انسان برائی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، وہ اس سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ برائی صاف ہو جاتی ہے، اس سے گناہ دھل جاتا ہے اس کا۔ لیکن ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو پھر وہ اس میں اس طرح گر جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا، استغفر اللہ العظیم۔ تو پھر جو ہے وہ اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کرتے چلے جائیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو انسان اور پھر وہ برائیاں نہیں لگتی، تو جو انسان اس طرح سے گر جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ نکلتا ہی نہیں اس سے، تو یہی آگ کے ساتھی ہیں، آگ میں رہنے والے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کا کمبینیشن ہے کامیابی کے لیے، قرآن میں بتایا گیا، تو وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے جو احکام دیے۔ پیچھے تو بات آ رہی تھی، صرف یہ بات آئی تھی کہ جب ان کو یعنی جو پیچھے بھی آتا ہے کہ طور پہاڑ جب ان پہ معلق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو مضبوطی سے جو تم کو دیا جاتا ہے، رائٹ؟ بات نہیں بتائی تھی کہ کیا احکامات تھے۔ اب یہاں پہ ان احکامات کا ذکر آ رہا ہے یہاں سے کہ کیا کیا ان پہ شریعت تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسی جنرل چیزیں اس میں ہیں جو ہر شریعت میں رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کون سی ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ ہم نے میثاق لیا۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں وعدہ بھی، وعدہ، واو عین دال، وعدہ کرنا، وعدہ لینا، یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، لیکن وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وعدہ سے ہی ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو وعدہ سے ہی لکھ دیا گیا ہے، لیکن وعدہ خود عربی کا لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وعدنا بھی آ سکتا تھا لفظ، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے کہا میثاق۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ ریٹن ایگریمنٹ کو، یعنی وعدہ تو میں نے کہا نا زبانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ لکھی ہوئی چیز میں آ جائے اور دونوں فریق
اس کو ایگری کر لیں، پھر وہ میثاق بن جاتی ہے، یعنی مضبوط پکا گاڑھا وعدہ، رائٹ، جو کہ ریٹن فارم میں آ گیا، ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں آ گیا. اب وہ تو پروف ہے نا آپ کے پاس. زبانی تو میں آپ کو جو مرضی کہتی رہوں، آپ کہیں گے ہاں بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہا نہیں کہا، بھول گئے یہ وہ، رائٹ. لیکن جب ایک ریٹن ڈاکیومنٹ آپ کو بھیج دوں تو وہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس بھی ایک پروف ہوگا، دیکھو یہ کہا تھا، رائٹ. مکرنے کی کسی کی کوئی گنجائش نہیں اس میں رہتی. تو میثاق اس پکے ایگریمنٹ کو کہتے ہیں جو ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی شکل میں بھی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے میثاق لیا، یعنی پکا وعدہ، گاڑھا وعدہ لیا، کیا وعدہ تھا وہ، کیا ریٹن ڈاکیومنٹ اور کیا شریعت تھی ان کی، بنی اسرائیل کی، کہ وہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. سب سے پہلا میسج جو کوئی بھی نبی اپنی امت کو دیتا ہے، ہر نبی کا جو پہلا پیغام تھا، ہر امت کے لیے جو پہلی تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اسی لیے توحید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی پہ سب سے زیادہ فوکس ہے. اساس، بنیاد ہر چیز کی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور پھر وی ول ریکال دا کانسیپٹ آف عبادت. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا ہی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بار بار ہم کریں گے تاکہ ہمارے پکے ہو جائیں کانسیپٹ بالکل. اس کا جو روٹ ورڈ ہے عبادت کا، وہ عین، با اور دال ہے، ٹھیک ہے نا. عین، با اور دال. عبد بھی اسی سے نکلا ہے. عبد کا مطلب غلام، اور غلام کا ہمیں مطلب پتا ہے سلیو. سلیوری سسٹم اگر آپ لوگوں کو سب کو یاد ہو، پتا ہو، کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی چونچرا نہیں، مالک نے جیسے کہہ دیا غلام کو ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ پوچھ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں کر سکتا کہ کیوں، رائٹ. آج ہم اپنے بچوں کو جب وہ کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں، ماڈرن ہم ان کو کریکولمز پڑھاتے ہیں، تو ان کو ہر بات میں کیوں کہنے کی عادت ہے. وائی شوڈ وی ڈو دس، رائٹ. تو خیر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. دنیاوی معاملات میں یقیناً ہمیں جو ہے نا وہ کیوں پوچھنا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے میں کوئی چیز کیوں کر رہی ہوں. لیکن جہاں پہ میٹر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ دین میں بھی یہ بہت اچھی اپروچ ہے کہ یس ہم پوچھیں کہ کیوں، ٹھیک ہے، ہم پوچھیں کیوں میں یہ کروں. اور اگر وہ کیوں جو ہے مجھے جواب مل جائے کہ قرآن میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے، تو بس اس پہ میری سبمیشن ہو جائے. میرا بس اس پہ وہ کیوں کا جواب مجھے مل جانا چاہیے کہ ہاں بس اللہ نے کہہ دیا، اس کے بعد کوئی کیوں کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی سبمیشن جو ہے وہ عبادت ہے. کمپلیٹ سرنڈر کرنا اپنے آپ کو، یہ عبادت کہلاتا ہے. تو اللہ کے علاوہ اس طرح کی کمپلیٹ سبمیشن کسی کی نہیں، کسی کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے. دعا جو ہے وہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی اصل میں اب نماز کی بھی، اگر جیسے میں نے کہا کہ خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں، بلکہ عبادت کی بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے. اس میں دلی، بدنی اور لسانی ہر طرح کی عبادت آ جاتی ہے. زبان سے اللہ کا ذکر کرنا بھی اس میں شامل ہے، دل کا اٹینٹیو ہونا بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ کی طرف آپ کا دل لگاؤ، اور بدن بھی آپ کا موومنٹس بھی ساتھ میں چل رہی ہیں. تو بہترین شکل ہے نماز، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی وہ پکارنا ہی ہے. آپ دیکھیں عبادت، ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سجدوں کی آپ دیکھ لیں، تشہد میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یا تو اللہ کی تعریف ہے یا دعائیں ہیں. بس آپ سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں ہے اس میں بھی دعا ہے یا پھر اللہ کی تعریف ہے، رائٹ. تو یہی عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگنا. اگر میں دعائیں کسی اور سے مانگ رہی ہوں، پکار کسی اور کو رہی ہوں، بے شک میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. بہرحال ایسا ٹاپک ہے توحید کا کہ گھنٹوں انسان اس پہ بات کر سکتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ماشاء اللہ جو جڑے ہوئے ہیں ان کا کافی کانسیپٹ کلیئر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور کی عبادت دیکھنے میں تو بس ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہاں مسلمان کہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن عبادت میں
ہم نے دیکھ لیا کتنی چیزیں آتی ہیں، پکارنا، مدد مانگنا، یہ سمجھنا کہ ہاں خیر اور شر کا مالک وہی ہے، یہ سارا کچھ توحید میں شامل ہے۔ بہرحال تو اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر شریعت میں سب سے پہلی چیز یہی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل سے بھی جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے وعدہ، پکا وعدہ لیا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ کو قف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے نا، لازم رکنا ہے، کیونکہ اگلا واؤ ملا کے اگر ہم کر دیں گے تو پھر خدا نخواستہ اگر ملا کے پڑھ لیں گے تو پھر ایسا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے اور والدین کے، وبالوالدین، رائٹ؟ تو وہ رکنا ہے وہاں پہ لازم۔ اچھا، اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور بالوالدین احسانا۔ اب اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا جو انسانوں میں حقوق آتے ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ٹھیک ہے؟ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک، دیکھیں اچھا سلوک کرنا، ہر وہ چیز جو کسی بھی معاشرے میں یقیناً اچھی سمجھی جاتی ہے وہ اس اچھے سلوک میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ کوئی اس کی ڈیٹیلز نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں پتہ ہے اسپیشلی جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اب جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، ہماری ضرورت کا خیال رکھا ہے، ہمیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، تو یہاں پہ حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ آپشنل نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو حکم کے اپوزٹ چیز ہوتی ہے نا پھر وہ حرام ہوتی ہے، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ واجب ہے، فرض ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک؟ اس طرح ہم اس کو سمجھیں گے۔ اچھا، اب حسن سلوک میں بھی پھر فردر دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ آپ بہت خدمت کریں، بہت اچھے سے ان کے ساتھ آپ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان سے بدسلوکی نہ کریں، تو وہ ایک لیسٹ درجہ ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جو ہے وہ ایک جو حدیث ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اپنے مالک کو جنم۔ اب اللہ اکبر، اس حدیث کا مطلب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، مجھے تو خیر اس کی سمجھ نہیں آتی تھی پہلے، لیکن جب الحمدللہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ والدین کے لیے اولاد ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی مالک اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس طرح سے اولاد والدین کے ساتھ سلوک کرے گی۔ اور اسپیشلی جو بلکہ حدیث کے لفظ ہیں وہ بیٹی کے لیے ہیں کہ بیٹیاں بھی، کیونکہ بیٹی دیکھیں ماؤں کے ساتھ مطلب والدین کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ سمجھی جاتی ہیں، لیکن بیٹی بھی ایسے حکم چلائے گی ماں پہ جیسے کہ کوئی مالک اپنی غلام پہ حکم چلاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے ٹرینڈز بدلتے جا رہے ہیں تو یہ کانسیپٹس بھی بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے مسلمان معاشروں میں مشرق میں اسپیشلی ان ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ارد گرد جو ہے وہ اب یہ کن کو کہا گیا، یہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، بنی اسرائیل کون ہے؟ عیسائی، یہودی۔ اب دیکھیں ذرا عیسائیوں کے ہاں کتنے اولڈ ہومز ہیں اور کیا وہاں پہ والدین کے حقوق ہیں، اور کیا وہ اپنی جو ہے وہ پولیس تک بلا لیتے ہیں والدین کے خلاف، اللہ اکبر۔ والدین کا کوئی جرت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ کہہ جائیں، ان کو تمیز سکھا دیں، رائٹ؟ وہ پولیس بلا لیں گے اتنے، یعنی والدین سے زیادہ وہاں پہ بچوں کے رائٹس ہیں۔ تو اینی ویز وہ معاشرہ ہمیں اس کی بلائنڈلی اس کو فالو نہیں کرنا، ایک بڑا ڈیلیکیٹ سا خوبصورت سا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، والدین کو والدین کی طرح ہونا چاہیے، نہ تو وہ اتنے وہ فرینڈلی ہو جائیں کہ بڈیز ہو جائیں اور وہ مطلب پھر کوئی وہ ڈفرینس نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی وہ اتنے اسٹرکٹ ہو جائیں کہ جو ہے وہ بس حکومت کی طرح اپنے بچوں پہ حکومت کریں، تو بہت ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو پھر جب وہ والدین اپنا ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ رکھ کے انشاءاللہ بچوں کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے اس فریضے کو پورا کرنے میں۔ بہت ہی ذمہ داری کا، بہت نازک، بہت مشکل کام ہے بچوں کی تربیت۔ تو پھر وہ تربیت سے گزر کے بچے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ احسان کرے، اور یہ
میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کو دیکھیں حکم دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے حکم ہیں جو ہر شریعت میں ایکولی امپورٹنٹ رہے ہیں، اور یہ سارے حکم ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہماری شریعت نے ان کو باقی رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنی ہمیں تاکید ملتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، انسانوں میں سے کون سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا تمہاری ماں، اس کے بعد تمہاری ماں، 3 دفعہ یہی جواب دیا، اور پھر فرمایا اس کے بعد کون؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ، رائٹ؟ تو 4 دفعہ۔ اور پھر اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ ان کے والدین کے جو جیسے خالہ ہیں، ماموں ہیں، والدین کے جو بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، رائٹ؟ ان کے ساتھ حسن سلوک پھر اس کیٹیگری میں آئے گا۔ اور والدین کے جو دوست ہیں، جو ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کی عزت تکریم کرنا بھی اس میں آتا ہے، سبحان اللہ! یعنی کتنا ایکسپینڈیڈ کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر بار بار آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں، یہ حکم ملا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ہر چیز کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے اور ہم نے اپنے لیے لیسنز دیکھنے ہیں، تو اس لیے تھوڑا میں اس کو ڈیپلی ڈسکس کر رہی ہوں۔ اور جو آج کل کا سینیریو ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پیٹرن پہ ان کو یہ دینی تعلیم دیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے خود بھی اس پہ رہیں اور پھر آگے اپنے بچوں کو، اور نسلیں جو ہیں پھر چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر وہ مجھے ایک وہ سٹوری یاد آ گئی کہ جو بنی اسرائیل کے ہی کچھ لوگ تھے، اور 3 لوگ تھے، اور وہ مطلب وہ غار میں جو بند ہو گئے ہیں نا، حدیث کے مطابق بھی وہ بچوں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، تو اس میں سے جب وہ غار میں بند ہو گئے اور انہوں نے پھر یعنی کوئی بارش طوفان سے بچنے کے لیے وہ غار میں بنا لی انہوں نے، اور پتھر سے وہ غار بند ہو گیا، تو اب انہوں نے پھر وہ نیک اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اللہ کو پکارتے ہیں اپنے نیک اعمال کو یاد کرتے، تو ان میں سے ایک بندے نے جو اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرے والدین، میں بکریاں دھو کے آیا، ان کا دودھ جو ہے وہ میں نے میرے والدین کے لیے، میں ان کو پہلے دیتا ہوں سب سے پہلے، اور میرے والدین سو گئے تھے اور میں پوری رات وہاں پہ لے کے کھڑا رہا دودھ، اور میرے بچے بھوک سے مطلب روتے رہے، لیکن میں نے اپنے والدین کو جب تک نہیں دیا، والدین صبح اٹھے انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، تو اگر اے اللہ میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو اپنی رحمت سے اس پتھر کو ہٹا دے، رہا ہے، تو پتھر سے رہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل قبول تھا اور پسند تھا، یعنی اتنا والدین کا حق ہے۔ اینی ویز بہت ساری پھر اس میں باتیں ایڈ ہو سکتی ہیں، تو جو لیسٹ ہے، ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق والدین کی مالی ضروریات کا بھی خیال رکھے، اور جسمانی خدمت بھی کرے، ٹائم دے، سوشلی بھی ان کا خیال رکھے، تو یہ ساری چیزیں والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کر پا رہے ہیں اس فرض کو ادا، جو فزیکلی والدین کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزا دے بڑھا چڑھا کے، اور یہ سعادت ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کو والدین کی خدمت کے لیے، اور جو فزیکلی نہیں کر پا سکتے وہ پھر اپنے مطلب دوسرے طریقے سے فائنینشلی ان کو ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہر طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں۔ اس کے بعد جو ہے درجہ، وہ باقی قرابت داروں کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا ہے، ٹھیک ہے؟ وذی القربہ، قریبی رشتہ داروں میں رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے، ایک ننیال کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ددیال کے رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرے سسرالی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کے مطابق تو ہر طرح کے رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ فرض ہے۔ دیکھیے یہ سارے فرائض ہیں، اب یہ آپشنل نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور تعلق توڑنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ تعلق توڑنا اور جوڑنا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک میرا رشتہ دار ہے، میں اس سے اچھے سے، وہ مجھ سے اچھے سے ملتا ہے
اور मैं भी उससे अच्छे से मिलती हूँ। तो ये कोई ताल्लुक जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ना वहाँ होता है जहाँ टूटी हुई हो चीज़। एक मेरा रिश्तेदार है जो मुझसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, वहाँ उसको जाके मैं मिलूँ बार-बार, ये ताल्लुक जोड़ना होता है, ठीक है? तो ख़ैर बहुत मुश्किल काम है, अगर हम सिर्फ़ दुनियावी हिसाब से देख के करेंगे तो। लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मेरी अपनी तो कोई अना ही नहीं है ना, वरना रिश्तेदारियाँ आज देखें, हम बहुत ऑपोज़िट चलते हैं चीज़ों के। अपने जो मेरे दोस्त हैं, अपने जो मेरे पसंदीदा दोस्त तो इंसान उन्हीं को बनाता है ना जिनसे आपकी मेंटल अटैचमेंट होती है। अपने जैसे को इंसान दोस्त बनाता है ना, और वो मिल जाते हैं आपको अपने इर्द-गिर्द लोग। बल्कि वो ज़ाहिर है जो आपके इंटरेस्ट के नहीं होते वो छँट जाते हैं, उनसे नहीं आपकी बन पाती लॉन्ग टर्म, और जो आपके जैसे होते हैं उनसे आपकी लॉन्ग टर्म बनती है। इसीलिए वो हदीस में है कि इंसान अपने सोहबत से पहचाना जाता है, अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, क्योंकि दोस्ती होती ही उनके साथ है जो लाइकली माइंडेड होंगे। तो उनके साथ अच्छे से चलना कोई वो बड़ाई की बात नहीं है, कोई कारनामा नहीं है। असल में तो रिश्तेदारों से ताल्लुक अच्छे रख के चलना कारनामा है, क्योंकि वो रिश्तेदार आपके अल्लाह ताला ने चूज़ किए हैं। मेरे मामू कौन है, मेरे चचा कौन है, मेरी खाला कौन बनेंगी, मेरे बहन-भाई कौन है, वो मेरी अपनी चॉइस नहीं है। वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिए हैं ना, वो अल्लाह ताला की चॉइस है मेरे लिए। तो उनके साथ अब मैं कैसे अच्छे से रहती हूँ, ये कारनामा है, और ये असल में टेस्ट भी है, आप समझ लें। ठीक है? और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ताक़ीद है। और हाँ, बस वही मैंने कहा कि टेस्ट भी है हमारे लिए कि हाँ, हम कैसे उनके साथ अच्छा सलूक करके चलते हैं। और फिर वही बात है कि हर बंदा अपने आप को तो समझता है कि हाँ, भई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो यूँ कर रहा हूँ, वो फलाँ यूँ कर रहा है, राइट? तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़ात को नेगेट करके फिर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इग्नोर करते जाएँ चीज़ों को। अगर लगे कि फ़लाँ उसकी तरफ से जो है वो ज़्यादती हुई है, उसने यूँ कह दिया, ठीक है? तो बस अगर कह भी दिया तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसको माफ़ करते चले जाएँ। अ, ये वज़ाहत करें कि ससुराली रिश्तेदारों अ, फ़र्ज़ या वाजिब में आएगा कौन-सा? देखें, ससुराली रिश्तेदारों की जो मैंने बात की है ना, अब ये मुझे पता है कि हाँ, आजकल ना आजकल क्या कुछ अरसे से ये बड़ा सर्कुलेशन में है कि सास की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है बहू पे, या इस तरह से कुछ ना, सास-ससुर की। अच्छा, अब उसमें देखिए ये है कि मैं इसको इस तरह समझती हूँ, हर मुआशरे में किस तरह से फैमिली सिस्टम चल रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है, नंबर 1। ठीक है, चलें फ़र्ज़ आप इसको नहीं मानते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक इस्लाम, एक दीन जो अपने हमसायों तक से अच्छे सलूक का कहता है आपको, दूसरे रिश्तेदारों से कह रहा है, तो जो ज़्यादा करीबी है, यानी मेरे शौहर की वालदा, मेरे शौहर के वालिद, वो उनके लिए तो फ़र्ज़ है ना मेरे शौहर के लिए, ठीक है? तो अगर मैं अपने शौहर का हाथ बटाने की सेंस में ही अपने वालिदैन उनके वालिदैन का ख़्याल रखूँगी, तो ये कितनी बड़ी नेकी होगी। अगर इसको फ़र्ज़ हम ना भी समझें, तो ये कितनी बड़ी पसंदीदा चीज़ होगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैरों के इतना काम आ जाया करते थे। उनको उनके घरों की सफाई कर देते थे। यानी अगर डिज़र्विंग है, उसका सामान उठा के चले जाते हैं बुढ़िया के साथ, राइट? तो मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि इतना करीबी रिश्ता, यानी मेरे हस्बैंड जो हैं, वो उनके वालिदैन हैं। उन पे फ़र्ज़ है, तो क्या अपने शौहर को सपोर्ट करना हर लिहाज़ से मेरा फ़र्ज़ नहीं है? है ना? मतलब इसको किसी भी तरह समझे, मैं फ़तवा कोई नहीं लगाऊँगी, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि इस्लाम तो मोहब्बत का और ख़िदमत का ही दीन है, ठीक है? तो अगर उसमें फ़र्ज़ ना भी हो, लेकिन हम जितना मैक्सिमम कर सकें, वो यकीनन बहुत, बहुत, बहुत पसंदीदा अमल में होगा, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उसका हमें रिवॉर्ड देगा। ये ठीक है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट इंशाअल्लाह। बाकी ज़ाहिर है कंबाइंड फैमिलीज़ अगर हैं, है ना? हमारे यहाँ मतलब, और फिर वही है कि शौहर की हैसियत के मुताबिक ही बीवी जो है वो डिमांड कर सकती है ना। आजकल जो अगर कोई बीवी डिमांड करे कि मुझे सेपरेट रहना है, और वो शौहर अफ़ोर्ड ही ना कर पा रहा हो सेपरेट रखना, सपोज़, राइट? उसके वालिदैन उसके साथ हैं, अब एक घर में अगर रह रहे हैं, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वालिदैन, चाहे वो ससुराल हैं और उनको खिदमत की ज़रूरत है, वो फिज़िकली वो मतलब वो उनको हेल्प की ज़रूरत है, बूढ़े हो गए हैं, तो वो चूँकि बहू पे फ़र्ज़ नहीं है, तो बहू उनकी खिदमत ना करे।
हाउ इज़ दैट पॉसिबल, राइट? लेकिन यकीनन एक मतलब लिमिट्स में चीज़ें होनी चाहिए। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहू जो है वो बिल्कुल गुलाम ही हो गई है और वो जो है वो सास-ससुर वो ज़्यादतियाँ भी करते रहें तो वो बर्दाश्त करती रहे, ठीक है? तो हर एक को अपना रोल उस हिसाब से प्ले करना है। शौहर की जो है वहाँ पे ज़िम्मेदारी आएगी कि बीवी को बीवी के हकूक दे और वालिदैन को वालिदैन के हकूक दे, ठीक है? तो बहरहाल जनरली और वाक़ई ये बातें ऐसी हैं कि खाली बात करने के हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ें करनी होती हैं, तो बहुत सम टाइम पेचीदा भी हो जाती हैं, सम टाइम मुश्किल भी लगती हैं, ठीक है? लेकिन बस रीज़नेबल तरीके से एडवाइस लेके बड़ों से अगर कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा न्यूली मैरिड कपल है या वैसे कपल है अपने ससुराली रिश्तेदारों से डील करने में उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो ज़रूर अपने बड़ों की गाइडेंस लेके चलें और अच्छे तरीके से मामलात को इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करें। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैर। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है? तो बहरहाल रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ अंजुम आपा हैं बल्कि मेरी उस्ताद ही हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। रिश्तेदारों से देखें गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, लेना-देना, खुशी-गमी में शरीक होना, राइट? इस सब को बर्डन समझने की बजाय हम ये उन्हीं से मैंने सीखा, हम अपनी जो इंटेंशन है ना अपनी नीयत बस ये कन्वर्ट कर लेंगे कि हाँ, यानी मिलना, मिलाना, देना, दिलाना और उसमें भी बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ हम ना करें, इंसान तकल्लुफ़ में ना पड़े, इस्लाम जो है वो तकल्लुफ़ को पसंद नहीं करता, ठीक है? यकीनन ज़ाहिर है ईदैन के मौके हैं, खुशी-गमी के मौके हैं, वहाँ पे मतलब तोहफ़े-तोहाइफ़ देना मोहब्बत का ज़रिया है, उसको उसी तरह समझ के किया जाए, अपनी हैसियत से बढ़-चढ़ के आप ना करें कि आप उसको प्रेशराइज़ फ़ील करें, ठीक है? लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक मतलब अच्छे तरीके से लेना-देना करना सवाब की नीयत से। क्योंकि ये हम रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, बस ये याद रखिए, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने खुद ये लर्न किया है। मुझे खुद लगता था कि अच्छा बहुत मुश्किल है रिश्तेदारों से मेंटेन करना चीज़ों को, लेकिन जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं चीज़ों को तो वो बहुत आसान हो जाती हैं, बिलीव मी, ठीक है? और अगर मैं किसी को दे रही हूँ, ले रही हूँ, तो पीछे सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की रज़ा हो और तो वो यकीनन, यकीनन, यकीनन आपके सदक़ा में लिखा जाएगा। मत सोचें कि सदक़ा जो है वो बस वही है जो मैं गरीबों को दूँगी, नहीं। हर वो माल जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करें वो सदका है। इवन शौहर अपनी बीवी के मुँह में जो लुक़मा डालता है वो भी उसके लिए सदका है। अपनी औलाद पे जो खर्च करता है वो भी वो सदका है। क्योंकि औलाद की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उसको सौंपी है उस बाप को, ठीक है? तो ये सब सदका ही है। अब ये हमें ख़्याल रखना है कि फ़िज़ूल ख़र्ची में ना आए, लेकिन अपने अहलो-अयाल की ज़रूरतों पे खर्च करना अपनी हैसियत के मुताबिक ये सदका है, ठीक है? रिश्तेदारों पे अल्लाह की रज़ा के लिए हम खर्च कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह सदक़े में आएगा, ठीक है? कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा उसके बाद जो वो है कैटेगरी वो यतीमों और मिस्कीनों की है, ठीक है? यतीम और ये देखिए ये सीक्वेंस जो है ना इसको मेंटेन हमने रखना है इंशाअल्लाह। हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अपने वालिदैन, उसके बाद करीबी रिश्तेदार, ठीक है? और अगर करीबी रिश्तेदारों में वो यतीम भी हैं, तो डेफ़िनेटली ये डबल सवाब का मौका हमें मिला, ठीक है? कि वो करीबी रिश्तेदार भी हैं और वो उनमें से कुछ यतीम भी हैं और उनमें से कुछ मिस्कीन भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं। तो आपका सवाब जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है? यतीम की मेरा ख़्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यतीमों का बहुत, बहुत, बहुत ख़्याल रखने का इस्लाम ने कहा, बहुत सारी अहादीस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करता है, मैं और वो बंदा क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये 2 उँगलियाँ हैं, आपने अपनी शहादत की उँगली और दरमियानी उँगली को मिला के दिखाया कि ऐसे पास-पास होंगे, ठीक है? तो बहरहाल बेहतरीन घरों में से घर वो है जो जिसमें एक यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा हो, हुस्न सलूक किया जा रहा हो और घरों में से बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उससे बदसलूकी की जा रही हो। ठीक है? तो और यतीम का देखिए कोई देखने वाला नहीं होता ना, तो इसलिए उसके हुकूक का ख़्याल रखना बहुत बड़ी नेकी है। उसके माल की हिफ़ाज़त करना या बहरहाल ख़ैर आगे भी आएगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
سورہ جو معون ہے مجھے یاد آ گئی اس کی آیت، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ كَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی وہ ورسز آگے پیچھے کنٹینیو ہو رہی ہیں. یعنی اگر یتیم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو روزے قیامت کا ہی یقین نہیں ہے. بے شک وہ مسلمان بھی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ روزے قیامت کو جھٹلا رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے یتیم سے بدسلوکی کر کے مجھے اللہ کے پاس کیا جواب دینا ہے اس کا، رائٹ؟ یعنی اس شخص کو اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھدکارتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، تو اس لیے وہ یتیمی کی وہ جو مطلب وہ ایک فیلنگ تھی وہ اس کو محسوس کرتے تھے اور بہت زیادہ یتیموں کا خیال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے. اور اگر یتیم کوئی ہمیں نہیں بھی آس پاس ملتا اپنی فیملی میں، ٹھیک ہے، اپنے ملنے جلنے والوں میں، تو یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہیں، وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ اس میں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن فزیکلی اگر ہمیں پرسنلی یتیم کوئی ہو ہمارے آس پاس تو بہت اس کا خیال رکھیں. یہ حسن سلوک فرض ہے ان کے ساتھ، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور مسکین، ضرورت مند جو بھی ہو ضرورت مند، ٹھیک ہے، وہ اس میں آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کریں. سبحان اللہ، اسلام اتنا پرفیکٹ دین ہے کہ کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. اب دیکھیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں، لینا دینا کریں رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے. ٹھیک ہے، اب کوئی ایسا بندہ ہے جو فائنینشلی نہیں چیزیں کر سکتا، ٹھیک، تو وہ کیسے صدقہ کرے؟ سبحان اللہ. آج بلکہ میرے ہسبینڈ کی صبح جو کلاس ہو رہی تھی وہ بھی صدقہ کے بارے میں تھی، رائٹ؟ تو وہ کیسے نیکیاں کما سکتا ہے؟ وہ لوگوں سے اچھی بات ہی کر لے ایٹ لیسٹ، یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ صرف غریب ہی لوگوں سے اچھی بات کریں گے، جو مالدار ہیں وہ بھی مال بھی خرچ کریں، پلس لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا. اور پھر وہی میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ آپشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بات میں اچھی بات کہنا، دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دے دیں، برائی سے روک دیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ یعنی اگر دیکھیں جیسے ابھی ہم صدقہ کی بات کر رہے تھے، یتیموں مسکینوں کی خیال رکھنے کی بات کر رہے تھے، ان کے حقوق کا، تو اگر آپ نہیں رکھ پاتے، آپ سے کوئی سائل سوال کرنے آ جاتا ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ منع کر دیں، رائٹ؟ یا اس کو دلاسا دے دیں، یا اس سے کوئی ایسی اچھی بات کر دیں کہ اس سے اس کا دکھ درد کم ہو جائے. یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ فرض ہے. پھر وہی بات، اچھی بات کرنا. زبان، ظاہر بات ہم کیسے کرتے ہیں؟ قول ہمارا زبان سے ہی ہے. زبان کی حفاظت بہت 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 ضروری ہے. اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، حدیث ایگزیکٹلی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا، اور انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا ایک لفظ، آپ سے فرمایا ہاں، یعنی اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مفہوم تھیم جو ہے نا حدیث کا یہی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ کسی کے دل کو جوڑ بھی سکتا ہے اور کسی کے دل کو توڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسم کے جو ہے نا وہ گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبان کے لگے ہوئے گھاؤ نہیں بھرتے. وہ بہت دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں لوگوں کو. تو لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور اس کے کانٹریری زبان سے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. من لسانه پہلے کہا، یعنی المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون جس سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمان، سلامت رہیں، حفاظت میں رہیں دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے. ہاتھ کا ذکر دیکھیں بعد میں آیا،
پہلے زبان کا ذکر آیا کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہی اصل میں مسلمان ہے. اور اگر کسی کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. رائٹ. تو اور پھر دیکھیں بات زبان سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہاتھا پائی تک آتی ہے نا. پہلے تو زبان کے تیر چلتے ہیں، پہلے تو زبان جو ہے وہ شروع کرتی ہے ہر برائی، اور پھر وہ جسمانی برائی تک جاتی ہے. چاہے وہ ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ مار پیٹ کی نوبت آئے، آپ جو ہارش ورڈز دوسرے کو کہیں گے، غصے دلانے والی باتیں کریں گے، تو پھر وہ مار پیٹ تک نوبت آئے گی. یا پھر جو دوسری ہیں باتیں، مطلب جو غیر اخلاقی باتیں ہیں، جو مطلب آپ کو یعنی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ باتوں سے ہی بات شروع ہوگی اور پھر خدا نخواستہ وہ زنا تک نوبت چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جسمانی ایکٹیویٹیز بعد میں انوالو ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کی بری ایکٹیویٹیز ہوں، پہلے وہ زبان سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت ساری اس میں اگین ہر بات کی اتنی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن اچھی بات کہنا جو ہے وہ اچھا مشورہ دینا کسی کو، رائٹ، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھا مشورہ دینا. آپ سے کسی نے کچھ پوچھا، آپ اس کو اچھا سا مشورہ دے دیں تو وہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کافی ہے اتنا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے. رائٹ. تو یعنی آپ کے پاس کچھ اچھا کہنے کو ہے تو بولیں، ورنہ چپ رہیں. اس صورت میں خاموش رہنا بھی آپ کے لیے نیکی ہوگی بجائے بری بات کہنے کے اور کرنے کے. ٹھیک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب یہ لوگوں کے حقوق کا ذکر کر کے، حقوق الناس کا ذکر کر کے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حق کا ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. حالانکہ جو اوپر کا آ گیا کہ لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرنا کسی کی مگر اللہ کے. رائٹ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ایک جنرل کمانڈمنٹ اوپر آ گئی. اس کے باوجود یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا سیپریٹ ذکر آیا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کا. ٹھیک ہے، یعنی عبادت تو کرنی ہے اللہ کی صرف، لیکن عبادت میں سب سے زیادہ اہم، خیر اوپر پہ پہلے بھی جب اس کو تعبدون کو میں ایکسپلین کری تھی تب بھی میں نے بتا دیا کہ عبادت کی بہترین شکل نماز ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس کا سیپریٹ ذکر آ گیا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز کو قائم رکھنا. اور یاد رکھیں قائم رکھنے کا مطلب ہے ہمیشگی سے پڑھنا، اس کو اسٹیبلش کرنا. اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلش کا مطلب ہے کھڑا کر دینا کسی کو، یعنی قائم کھڑا. اور جیسے کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے نا، وہ پرماننٹ کھڑی ہو جاتی ہے نا، وہ شیک تھوڑی ہوتی ہے، وہ ہلتی تھوڑی ہے، وہ گرتی تھوڑی ہے، مطلب اس کو مضبوطی سے قائم رکھنا. اور وہ ہے نا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. من ہدمہا ہدم الدین فقد ہدم الدین. جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. رائٹ. تو یعنی آپ کی جو بلڈنگ ہے نا، جو دین کی بلڈنگ ہے وہ نماز پہ بیس کر رہی ہے. مومن اور کافر میں پہچان ہی نماز سے ہے. اتنی اہم نماز ہے اور آج ہم کتنی آسانی سے اس کو ضائع کرتے ہیں. اتنا دل دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے ارد گرد دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ نماز کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب مطلب ہم نے کہیں باہر نکلنا ہے، ہم ہر چیز کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نماز کا ٹائم آئے گا بیچ میں نماز کہاں پڑھوں گی، کیا میں نماز کا بندوبست کر کے جا رہی ہوں، یا اگر نماز کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے تو چلو میں نماز پڑھ کے ہی نکلوں. رائٹ. یا میں ایسے ٹائم پہ نکلوں کہ نماز کے وقت گھر آ جاؤں واپس. یا پھر وہی بات ہے کہ مطلب وضو کر کے نکلوں، جائے نماز رکھوں ساتھ، ہے نا. مطلب پرائیورٹیز میں رکھیں اس کو. پلان کر رہے ہیں کچھ تو سب سے اوپر آپ کی نماز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ نماز کا میں کیسے خیال رکھ پاؤں گی یا نہیں رکھ پاؤں گی. رائٹ. ضرور سب لوگ خود بھی نماز کا بہت خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی ریمائنڈ کراتے رہیں، کیونکہ صرف خود نیکی کرتے رہنا کافی نہیں ہے. ہم سے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. انشاءاللہ ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتنی بڑی ذمہ داری ہے.
राइट? तो ये उसी में आता है, अमर बिल मारूफ में ही आता है। और अभी ऊपर जब मैं बात कर रही थी कि लोगों से अच्छी बात करो, ठीक है? तो उसमें मैंने कहा कि नेकी का हुक्म देना ही सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आपके इर्द-गिर्द अल्लाह मुझे भी और आपको भी, हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। बहुत सारे टाइम्स पे हम नहीं कह पाते, लोगों को नहीं कहते, पता नहीं क्या-क्या सोच के रुक जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमें तौफ़ीक, हिम्मत और इस्तिक़ामत दे, और वो जुर्रत हमें दे कि हम नेकी का हुक्म दे सकें और बुराई से मना कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है? तो अपने इर्द-गिर्द बेनमाज़ी लोगों को देखें, तो ज़रूर उनको नमाज़ का कहते रहें और खुद भी ज़रूर नमाज़ बाकायदगी से पढ़ें। और फिर वही बात, सुबहान अल्लाह, सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उसकी हिफ़ाज़त भी करनी है, उसको प्रॉपर टाइम पे पढ़ना है। नमाज़ जो है वो मुझे कुरान पाक की आयत याद आ गई, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है, राइट? ऐसा ना हो कि इधर नमाज़ पढ़ के आए और उधर फिर कोई बेहयाई का काम हो रहा है, तो वो फिर नमाज़ में फ़ॉल्ट है। वो नमाज़ हमारे मुँह पे दे मारी जाएगी, राइट? क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नमाज़ हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला रही, वो मुझे एहसास नहीं ये मेरे अंदर पैदा कर रही कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, मैं अल्लाह को जवाबदेही है मेरी। अभी नमाज़ पढ़ के आई हूँ, अभी फिर नमाज़ पढ़नी है, क्या मुँह दिखाऊँगी अल्लाह को अगर ये गलत काम कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में भरपूर नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और फिर वही उसके रुकू और सुजूद को प्रॉपर अदा करना, राइट? वो हदीस हम सबको याद रखनी चाहिए कि एक बंदा जो आया मस्जिद नबवी में और जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठा, आपने कहा जाओ और नमाज़ पढ़ के आओ, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी, राइट? वो फिर गया, नमाज़ पढ़ के आ गया, बैठ गया, जाओ नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। राइट? 3 दफ़ा ऐसा हुआ और फिर उसने कहा कि मैं तो नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि कैसे नमाज़, ठीक है? तो वो क्या कर रहा था, वो इत्मीनान से नहीं पढ़ रहा था, रुकू और सुजूद प्रॉपर नहीं कर रहा था। तो यानी नमाज़ को सुभान अल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ना फ़र्ज़ है, वरना अदायगी नहीं होगी नमाज़ की। आप अपनी तरफ से बेशक हाज़िरी लगवाते रहें, लेकिन आपकी अटेंडेंस लग ही नहीं रही नमाज़ में, आपकी नमाज़ होगी नहीं। यानी कितनी चीज़ें हैं जिनका हमें समझना ज़रूरी है। दीन का इल्म कितना ज़रूरी है, हम अपनी नमाज़ें पढ़ के समझते रहे 60 साल हमने नमाज़ें पढ़ ली और वो हमारी नमाज़ें कबूल ही एक ना हुई। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करे। तो इसीलिए नेक लोगों की निशानी ये है कि वो नेक अमल करते भी रहते हैं और साथ-साथ उनकी नाक़बूल होने से डरते भी रहते हैं और उसकी कबूलियत की दुआ भी करते रहते हैं। जब भी कोई नेक अमल करें ज़रूर बोलें रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल कर ले, ठीक है? और अगर कोई कमी-कोताही रह जाए, परफेक्शन कहीं नहीं होगी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह। और फिर भी अगर कोई कमी-कोताही रह गई तो ऐ अल्लाह तू उसको माफ़ कर दे और कबूल कर ले हमसे हमारे नेक अमल, आमीन। तो नमाज़ को कायम करना और फिर जहाँ-जहाँ नमाज़ का हुक्म है, वहाँ-वहाँ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको साथ ही ज़कात भी नज़र आएगी, ठीक है? तो आतु ज़कात, ज़कात देते रहो। अब देखें, 2 ही तरह के हुकूक है ना इंसान पे, बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक, राइट? तो अल्लाह के हुकूक में सबसे पहले नमाज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नमाज़, और बंदों के हुकूक में ज़कात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कर दिया है। क्योंकि ज़कात देखें हक़ है। ये जो है ना अल्लाह ताला ने कहा ये हक़्क़ुन मालूम, ये मालूम हक़ है लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वाले और महरूम के लिए, ठीक है? तो ये कोई एहसान ना समझे कि मैं जो है ज़कात दे रही हूँ तो मैं उस पे फ़लाँ पे एहसान कर रही हूँ, नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है, राइट? और उनका हक़ है जो अल्लाह ने रखा है। और ज़कात हम सबको पता है कि वो परसेंटेज है, फ़िक्स्ड परसेंटेज है, मत समझें कि ठीक है मैं भी हर हर पूरा साल हम सदका पूरा साल निकालते रहते हैं। नहीं, जो पूरा साल निकालते रहते हैं वो ज़कात नहीं है, राइट? ज़कात जो है वो साल के बाद फ़र्ज़ होती है और अपने माल का हिसाब लगाएँ, अपनी आपकी सेविंग पे है, इनकम पे नहीं है। और मतलब ज़ाहिर है बहुत डिटेल है पूरी इसकी, तो इंशाअल्लाह क्लास के बाद अगर किसी को कुछ पूछना होगा ज़कात के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, वरना बस मैं इतना ही कह के आगे चलती हूँ, ठीक है? कि ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, जो हर साल फ़र्ज़ है और ये इस्लाम के पिलर्स में से एक पिलर है। जैसे नमाज़ एक पिलर है और वो
جو نہیں ادا کرتا تو اس کی بلڈنگ جو ہے وہ ہل جاتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک پلر آف اسلام ہے، ایک ستون ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے اور جو پہلے لیڈر بنے مسلمانوں کے، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب جب جہاد کیا میں کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام سے خارج. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا، غیر مسلموں کے خلاف ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو یہ ہے اہمیت زکوٰۃ کی. ٹھیک ہے، اور خیر آخرت کی جو سزائیں ہیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ تو ہم پھر پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ آگے بھی، کہ وہی مال جس کو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے چہرے اور ان کی پشتیں جو ہے نا اور ان کے سائڈ وہ ان سے داغی جائیں گی اس مال سے جس کو جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. پھر اللہ تعالیٰ اچھا پھر اگین لیٹس بی بیک، وہاں سے ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو پکے ان سے یہ عہد لیے تھے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں اس لیے گئی ہوں کہ یہ سارے کام ہم پر بھی فرض ہیں. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پکا تم نے عہد کیا تھا اے بنی اسرائیل، پکا تم نے عہد کیا تھا لیکن پھر تم پھر گئے اس کے بعد. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، یعنی تھوڑے ہی ہیں جو قائم رہے. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ہمیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ جو حق پر قائم رہتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. رائٹ، تو بنی اسرائیل میں سے بھی تھوڑے ہی تھے جو قائم رہے، باقی سارے پھر گئے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو صبر کرتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو مطلب اس طرح جو نیکی کی طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں سے کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا میجورٹی اس میں لانے کی توفیق دے کہ زیادہ ہم ان لوگوں کو کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ اس طرف لانے کی کوشش کریں جو پھرتے نہیں ہیں اپنے وعدوں سے، ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن، اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے تھوڑے سے تھے جو اپنے وعدوں پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات تھے ان پر عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن زیادہ میجورٹی جو تھی وہ پھر گئی، انہوں نے انکار کر دیا ان چیزوں سے. اور وانتم معرضون، اور تم نے منہ موڑ لیا، تم اعراض کرنے والے ہی تھے. اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم نہیں اپنے خون بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنے نفسوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے. یعنی اپنے نفسوں کا مطلب یعنی اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی دین والوں کو اب تم اپنے گھروں سے نہیں، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ تھے، تم شاہد تھے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل میں اسپیشلی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نویر. ٹھیک ہے، یہ تینوں قبیلے جو تھے، دو جو بت پرست قبیلے تھے اوس اور خزرج، تو ان میں سے یہ ان کے حلیف بن گئے. اور اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی تو جو اوس کا حمایتی قبیلہ ہوگا وہ ظاہر ہے پھر یہودیوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کی مدد کرے گا، اور جو خزرج کا ہوگا وہ خزرجیوں کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے اس کا پکا وعدہ بھی کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اسپیشلی کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو مدینہ میں یہودی تھے، ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو کیسے وہ اپنے نفسوں کو قتل کرتے تھے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ حلیف بنے ہوئے تھے، دوست بنے ہوئے تھے
کوئی قبیلہ جو ہے وہ اوس کا دوست بنا ہوا ہے. اوس جو ہے وہ بت پرست ہیں, ٹھیک ہے, آئیڈل ورشپر ہیں, اور ان میں سے فرض کریں کہ بنو نضیر اس کا ساتھی بن گیا, اور دوسرا جو ہے خزرج ہے تو فرض کریں بنو قینقاع جو ہے وہ اس کا دوست بن گیا. جو آپس میں اوس خزرج لڑیں گے تو یہ لوگ بھی آپس میں ظاہر ہے ان کی مدد کرنے کے لیے آپس میں پھر وہ لڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پھر آپس میں قتل کرتے ایک دوسرے کو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ, اور تم میں سے ایک فرقے نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. فَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, تم اسم گناہ و عدوان اور زیادتی, ایک گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے خلاف یعنی طرفداری کی, ایک دوسرے پہ چڑھائی کی تم نے, رائٹ, یعنی زیادتی اور گناہ کے کاموں میں, رائٹ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اور اگر یعنی جب ان اور اگر یاتوکم وہ آئیں کم تمہارے پاس اسارا, اسیر کی جمع ہے. اسیر اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, قیدی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسارا اس کی جمع ہے قیدی بن کر. تفادوہم, تو تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے. وہو محرم, اور حالانکہ وہ حرام ہے, علیکم تم پر, اخراجہم ان کا نکالنا ہی. افتؤمنون, اچھا میں اس کو بتا دیتی ہوں پہلے. تو پھر کیا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لڑائی کرتے تھے نا, یعنی دو یہودی قبیلے آپس میں, دو بت پرست قبیلوں کے حلیف بن کر. اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلہ دوسرے سے جیت گیا تو دوسرا جو وہ ہار گیا اس کے لوگ جو ہے وہ قیدی بن کے جیتنے والے قبیلے کے پاس آ گئے ہیں. اب وہ جو قیدی بن گئے ہیں تو پھر جو ان کے مطلب ظاہر ہے جو ہارنے والا ہے وہ پھر یہودی اپنے یہودی دوستوں کو, اپنے قبیلے والوں کو فدیہ دے کے ان سے چھڑاتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا. اب اور یہ ظاہر ہے یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارے لوگ جو ہیں کچھ وہ قیدی بن جائیں کسی دوسرے کے پاس تو ان کو فدیہ دے کے چھڑاؤ, رائٹ. تو یہ پھر اس کو یہ نیکی کا کام سمجھ کے کرتے تھے کہ فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو قیدی بنانا ہی, ان کا نکالنا ہی اور ان سے لڑنا ہی حرام تھا تم پر. اب یہ تو نہیں کہ پہلے لڑ لیا, پہلے ایک دوسرے کو قیدی بنا لیا, اب فدیہ دے کے اپنے قبیلے والوں کو چھڑا بھی رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو. وتکفرون ببعض, اور بعض کا انکار کرتے, یعنی اپنی مرضی سے جنگ نہیں کرنی, قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو, اس پہ تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو, اس پہ اس کو ڈس اوبے کرتے ہو. اور پھر فدیہ دے کے چھڑانا ہے اپنے لوگوں کو, اور یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے, یہ جائز ہے, اس پہ تم ایمان لاتے ہو. یعنی اپنی مرضی سے آدھی بات پہ عمل کرتے ہو اور آدھی بات کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ اس طرح کرتے ہو, رائٹ. اس طرح کی اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل اوبیڈینس کی توفیق دے, آمین. کہ کچھ احکامات پہ ہم قرآن کے عمل کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں, رائٹ. یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پسند نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ تنقیر کر رہے ہیں اس پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک, کہ آدھی کتاب پر, کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, بس کیا جزا ہے, کیا بدلہ ہے اس کا جو تم میں سے یہ کام کرے. اللہ اکبر. الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے. ویوم القیامت, اور قیامت کے دن یردون, ان کو یعنی دھکیلا جائے گا, ظاہر ہے کوئی جانا نہیں جائے گا, ان کو زبردستی لے کے جایا جائے گا. الی اشد العذاب, بہت اشد, اللہ اکبر, یعنی سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو, ٹھیک ہے. یعنی مجھے وہ آیت یاد آ گئی نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں کافہ مکمل داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھی باتوں پہ, آدھی باتوں کو ماننا, آدھی باتوں کا انکار کر دینا بہت ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا جزا ہے پھر اس کی, یعنی یہ ایسی چیز ہے. اور پھر کیونکہ میں اس کو نا اس طرح سمجھتی ہوں خود بھی, اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح سمجھاتی ہوں کہ جب آپ آدھی بات مان رہے اور آدھی نہیں نہ مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری ہی نہیں مان رہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ آدھی مان رہے ہو نا
وہ بھی آپ اصل میں اپنی ہی دل کی بات مان رہے ہو. آپ کو وہ بات اچھی لگ رہی ہے یا پسند ہے یا آپ کو ایزی لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو مان لیا، اور جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ایزی نہیں لگ رہی، وہ آپ نے نہیں مانی. تو پھر آپ جس کی بات ہے وہ اس کی بات تو نہیں مان رہے، اس کی بات مان رہے ہو تو پھر تو پوری مانو گے نا. تو یہ اصل میں آپ اپنے ہی دل کی بات مان رہے ہو. جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں مان رہی ہوں، جو نہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں مان رہی، رائٹ؟ تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی ہوپ کہ میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا ہوگا کہ جب انسان آدھی بات مانتا ہے آدھی نہیں مانتا تو گویا وہ پوری ہی نہیں مان رہا، کیونکہ جو آدھی مان رہا ہے نا وہ اپنی پسند کی مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پسند نہیں ہے وہ نہیں مان رہا. تو اس کی اوبیڈینس نہیں ہو رہی جس کا حکم ہے، بلکہ اپنے ہی دل کی اوبیڈینس ہو رہی ہے کہ اپنے ہی دل کی جو اچھا لگ رہا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ہاف اوبیڈینس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، استغفر اللہ، اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. لیٹ می میک ون تھنگ کلیئر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا، میں بار بار کہہ رہی ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی 100% جو ہے وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہو، 100% حدیث پہ عمل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جان بوجھ کے انکار بھی تو نہیں کریں گے نا ہم. کچھ باتوں پہ ہمیں پتا ہوگا، ہم اس کو اقرار کریں گے کہ ہاں یہ چیز ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہی، اور اس پہ ہم معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، استغفار بہت زیادہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ آئیں کہ جو جان بوجھ کے جھٹلاتے ہیں، جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں آدھی چیزوں کا، رائٹ؟ اس کیٹیگری میں تاکہ ہم نہ آئیں. ڈھٹائی سے انکار نہیں کرنا، بس جب ثبوت مل جائے کہ ہاں قرآن حدیث میں یہ بات آ گئی ہے، دیٹ شوڈ بی انف فار اس ٹو فالو، ٹھیک ہے؟ اس میں حجتیں نہ ہم نکالیں کہ چل یوں نہیں یوں ہے، رائٹ؟ تاکہ یہ بہت بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کی طرف وہ لوگ دھکیلے جائیں گے جو آدھی چیزوں کو مانتے ہیں اور آدھی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہیں کچھ چیزوں پہ عمل کر پا رہے بشری کمزوریوں کے باعث تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرتے رہیں. اور پھر یہ بس رکوع تک ختم کرتی ہوں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ہے اپنی پسند کی باتیں مانتے ہیں اور باقیوں کا انکار کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے، ٹھیک ہے؟ یعنی آخرت میں جو ان کو فائدے ملنے تھے ساری چیزوں پر عمل کر کے وہ انہوں نے چھوڑ دیے، وہ فائدے انہوں نے دے دیے اور دنیا کی زندگی خرید لی. دنیا کی ظاہر ہے جو کچھ باتوں پہ عمل دنیا کے حساب سے ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو فیورٹ نہیں لگتا، ان کو فائدہ مند نہیں لگتا، اس پہ عمل نہیں کرتے. تو دنیا کے فائدے لینے کے بدلے میں انہوں نے آخرت کے فائدوں کو ریجیکٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی یہ لوگ ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب. بس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینصرون. اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. استغفر اللہ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے کسی کی؟ استغفر اللہ العظیم. کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. سارے جو باطل عقیدے ہیں گھڑے ہوئے وہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. ان کے فلاں جو ہے وہ ہماری مدد کر دے گا، یا ہم اللہ کے پیارے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں، پیارے ہیں، ہم خاص ہیں، جنت ہے ہی ہمارے لیے. کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ان کے فالس عقیدے کام آئیں گے یہودیوں کے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا، اور نہ ہی مسلمانوں کے. بہت سارے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم ہی نے تو جانا ہے اور کس نے جانا ہے. یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کے وارننگز سے بھی ہمیں ڈرتے رہنا ہے اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا اور صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق کوشش کرتے رہنا اور توفیق مانگتے رہنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.